والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی الاسلام وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اچھا ادھر یہ نہیں آیا کہ اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو چکی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کی زندگی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سر دیکھیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر کیوں؟ آخرت پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، یقین ہونا ضروری ہے۔ یقین نہیں ہوگا آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا۔ یقین کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کہیں نا کہ یار استری، گرم استری کو اگر ہاتھ لگ جائے نا تو ہاتھ جل جاتا ہے، اور کسی کا جلا ہوا ہاتھ دکھا بھی دیا جائے تو صرف ایمان ہی ہوگا یہ آپ کا، کیونکہ آپ نے خود جلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یقین کے لیے آپ کو استری کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا، گرم استری، اس کے بعد جو آپ کو یقین آئے گا تو آپ ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، چیک کریں گے نا۔ تو یہ ہے یقین، آخرت کا یقین انسان کا قبلہ درست کرتا ہے، ایمان والا معاملہ۔ اچھا قادیانی اس کے اندر بھی جو ہے وہ دو نمبری کرتے ہیں۔ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخرہ اس سے مراد ہے جو اس کے بعد نازل ہوا، حالانکہ وہ قرآن کے اسلوب میں بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ ویسے کوئی بے ایمانی کرنا شروع کر دے علیحدہ بات ہے، وہ تو قرآن اپنے اسلوب میں بالکل کلیئر ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں آپ، عقیدہ توحید بھی کلیئر ہے، عقیدہ رسالت بھی کلیئر ہے، کیونکہ آیا کہ ایمان لاتے ہیں جو تم پہ نازل ہوا، اور عقیدہ آخرت بھی۔ جو بنیادی اسلام کے 3 عقائد ہیں وہ سورہ بقرہ کے، میں نے کہا تھا پہلے 4 رکوع جو ہیں نا وہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہیں، آلموسٹ 40 کے قریب آیات، لیکن پہلی 4 آیات کے اندر ہی کتنی مضامین کی گہرائی موجود ہے۔ آپ سے پہلے یعنی تورات اور انجیل اور باقی صاحب یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ پہ جو نازل ہوا۔ ظاہر ہے کہ جوز اور کرسچنز کو چونکہ یہ پتہ تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، پروفیسیز موجود تھیں۔ ایون آج کی آپ انجیل مقدس اٹھائیں، جو انارکلی سوسائٹی، جو بائبل سوسائٹی جو ہے انارکلی لاہور، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ اور صحائف جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے انہوں نے انجیل مقدس کے نام سے آلموسٹ اتنی والیوم کی ہے، لیکن وہ باریک رائٹنگ ہے، قرآن سے 3 گنا بڑی وہ کتاب ہے۔ آپ اس میں ابھی بھی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات کے اندر چلے جائیں، ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 کی جو ہے وہ آیت نمبر 18 پڑھ کے دیکھ لیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے ان کے یعنی امتیوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، تو وہ یعنی بنو اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں سے۔ میں قرآن کے تعارف میں اس کے اوپر چونکہ بول چکا ہوں، آپ دیکھیں۔ اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں، اس میں چیپٹر نمبر 15 سے لے کے 18-19 تک آپ کو نبی الاسلام کے علاوہ کے حوالے سے پروفیسیز ملیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ جی مجھے تم سے ابھی بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم اس کے متحمل نہیں ہو۔ جب وہ دنیا میں ہستی تشریف لائیں گی، میں تمہارے آسمانی جو باپ ہے یعنی خدا سے یہ بات کروں گا کہ وہ ہستی تم میں آئے اور وہ تمہیں وہ چیزیں سکھائیں گی جس کے ابھی تم متحمل نہیں ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گی، وہ وہی کہیں گی جو اللہ ان کو وہی کرے گا۔ وہی جو ہم کہتے ہیں نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو نبی الاسلام اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پھر دیکھیں کیسا روشن ہوا ہے۔ ان کے اوپر جو جیوز نے تہمتیں لگائی تھیں وہ اس کتاب نے دور کی، اور کرسچنز نے جو ان کے نام پہ شرک کھڑا کیا تھا اس کو بھی دور کیا۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ان کا نام دنیا میں روشن۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ نان مسلم ہو رہے ہیں نا وہ کرسچنز ہیں، کیونکہ مسلمز ہی اونلی بلیورز ہیں آن دا فیس آف ارتھ، کرسچنز کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں۔ یہودی تو ان کو دجال کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ ایک مسیح کے انتظار میں ہے جو آ کے جا چکا ہے۔ اب جب دجال آئے گا اس کو وہ مسیح مان لیں گے، حالانکہ جو ان کی کتابوں میں مسیح تھا وہ عیسیٰ ابن مریم تھے جن کو انہوں نے انکار کر دیا، اور کرسچنز نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا اور کسی نے کہہ دیا یہ خود ہی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نظریات کا رد اس کتاب میں کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی پیش کی، صحیح عقائد بتائے، جوز کی غلطیاں ہائی لائٹ کی، کرسچنز کی وہ